پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس پارے کی پہلی صورت مجادلہ ہے اور یہ نام ہی آیات کے لفظ تجادلک سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے جھگڑا کرنا اور بحث کرنے کے ہے۔ اس صورت میں اس عورت کا قصہ مذکور ہے جس کے شوہر نے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنے بیوی کے کسی ایسے جزء بدن کو اپنی ماں یا دیگر محرمات سے تشبیہ دینا جس سے ذات مراد ہو۔ جیسے یہ کہا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر ماں کی طرح ہے یا تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ تو اس کے بعد اس عورت نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام کوئی ایسی صورت نکالے جس سے اس کی شادی شدہ زندگی بچ جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اشارہ فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ البتہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، اس کا کفارہ ادا کرے، اس کو بیوی بنا لے۔ اس آیات سے 6 آیات تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طور طریقوں پہ چلنا ایمان کے منافی ہے۔ جاہلیت کے طریقوں میں یہی بھی تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دیتے، بس وہ سمجھتے تھے کہ ماں ہو گئی، حرام ہو گئی۔ فرمایا ماں نہیں بنتی، البتہ آپ نے کفارہ دینا ہے اور پھر اس کو زوجیت میں رکھنا ہے۔ 7ویں آیات سے 10ویں آیات تک منافقین کی پکڑ کی گئی ہے کہ منافق لوگ خفیہ چپ کے طور پر اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافق لوگوں کی سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر منافقین سے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگلی 3 آیات میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ آ جائے تو سمٹ کر بیٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ دے دیا کرے۔ اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو اہل ایمان ہے اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کوئی بات کیا کرو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے، دوسرا آدمی بھی آیا، تیسرا۔ بعض لوگ بلا ضرورت بھی محض بڑائی کے اظہار کے لیے خلوت میں بات کرنے کی خواہش ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی درخواست رد نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا حکم دے کر آزمانا چاہا، جب کوئی کہے کہ مجھے پیارے نبی سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو پہلے کچھ صدقہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا حکم دے کر آزمانا چاہا کہ کون ضرورت سے بات کرتا ہے اور کون بلا ضرورت کرتا ہے۔ فرمایا اور اگر تم صدقہ کے لیے کچھ نہ پاؤ تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، پھر ختم کر لیا، یعنی وہ منسوخ کر دی کہ چلو صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے بغیر بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتے ہو۔ بعد کی آیات میں اخلاص کا معیار بتلایا گیا۔ فرمایا یہ مخلصین وہ لوگ ہیں، مخلص لوگ جو اللہ کے دین کے معاملے میں
کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ اپنے والدین کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ دیگر افراد خاندان کا، بلکہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں وہ ان سے ذرا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ باقی سب لوگ یا تو منافقین ہیں یا مذبذبین ہیں، جو ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ سورۃ الحشر شروع ہو گئی۔ سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات میں ایک غزوے کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں غزوہ بنو نذیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا غزوہ یہ بنو نذیر۔ افراد، مال، دولت اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے یہ لوگ مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھے، بلکہ کچھ بڑے ہی ہوئے تھے۔ مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو وہ لوگ پہلے ہی مرحلے میں از خود جلاوطن ہو گئے۔ شروع کی 4 آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا لأول الحشر۔ تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، تم یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، بڑے مضبوط قلعے تھے، یہ قلعے بچا لیں گے، لیکن اللہ ان پر ایسے رخ سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کیا۔ امریکی جب جا رہے تھے نا تو اپنے جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے گئے یہاں سے، اور مومنین سے بھی برباد کرایا۔ 5ویں آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں گھس کر جنگی ضروریات کے لیے تخریبی کارروائی کرنا ہر طرح جائز ہے اور اللہ کے اذن سے ہے۔ کفار کے ملک میں جب جنگی ضرورت ہو تو گھسنا چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا اگلی 5 آیتوں میں اموال غنیمت کے سلسلے میں، مال غنیمت کے سلسلے میں ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ، رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتے رہیں۔ فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے پیارے نبی اس سے رک جاؤ۔ یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یعنی مکہ سے نکالے گئے تھے، ان کا حق ہے۔ اگلی 7 آیاتوں میں غزوہ بنو نذیر کے موقع پر منافقین نے جو روش اختیار کی تھی اس کا بھی ذکر ہے کہ منافقین نے اہل کتاب سے یہ وعدہ کر رکھا تھا، یہود سے، کہ اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے نا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، نہ گھر سے نکلیں گے نہ جنگ میں مدد کریں گے۔ باقی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے۔ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر قرآن کی روح کو سمجھتے نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے جھکا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غیب و حاضر کا جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، الملک و بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، المہیمن، امن دینے والا، نگہبان، غالب، اپنا حکم پرزور نافذ کرنے والا، بڑائی کا سزاوار۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ سازی بھی کر رہا ہے، والخالق البارئ، اور اسے نافذ کرنے والا بھی ہے، صورت گر بھی ہے، المصور، صورت بنانے والا بھی ہے۔ اللہ ہر ایک کو الگ الگ شکل دی ہے۔
آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورہ ممتحنہ کا آغاز ایک قصے کی طرف اشارے سے ہوتا ہے. حضرت حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا ایک جنگی راز دشمنوں کو بتلانا چاہا تھا، جس میں بظاہر کوئی نقصان نہیں تھا، اور انہوں نے راز بتانا چاہا تھا کہ مکے میں میری اولاد، میرے رشتہ داروں کو امن ملے. تو مسلمانوں کا ایک جنگی راز انہوں نے دشمنوں کو بتلانا چاہا تھا، اور جس کی بروقت خبر ہو گئی وحی کے ذریعے، اور وہ یہ راز افشا نہ ہو سکا. اگر یہ راز کفار مکہ کو معلوم ہو جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو شدید مالی جانی نقصان اٹھانا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے راز ظاہر کر دیا، پتہ چل گیا. اس سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ میرے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنائیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ رشتے، ناتے اور اولاد کام نہ دے گی. قیامت کے روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. اگلی 2 آیتوں میں ان مسلمان عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جو خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، مگر ان کے شوہر بحالتی کفر مکے میں تھے. یہی حال بہت سے مردوں کا تھا کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی بیویاں بحالت کفر مکے میں تھی. ایسی عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تو ان کی اچھی طرح آزمائش کر لو. پھر جب معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، انہیں کفار کو واپس نہ کرو. اب نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو واپس کر دو، اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اب مسلمان ہیں. فرمایا جب کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. مہر ادا کرنا تو ضروری ہے. اور فرمایا تم خود کافر عورتوں کو نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ مانگ لو، اور جو مہر انہوں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لے. آخری آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لے ان سے آپ شرک، چوری، بدکاری، قتل، اولاد، بہتان تراشی، نافرمانی وغیرہ برائیوں سے بچنے کا عہد لے. اس کو بیعت کہتے ہیں. ان چیزوں کی بیعت لے، بچنے کا عہد لے. آگے سورۃ الصف شروع ہوتی ہے. سورۃ الصف کی ابتدا میں اہل ایمان سے یہ سوال کیا گیا کہ اے اہل ایمان، تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لم تقولون ما لا تفعلون. زبان پہ وہ بات کیوں لاتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبان پہ بات کرتے ہیں، کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا. فرمایا اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پہ عمل نہ کرو. اللہ کو وہ لوگ محبوب ہے جو اللہ کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کی 3 آیات میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا طرز عمل وہ نہ ہونا چاہیے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا تھا. اگلی آیات میں یہود و نصارہ اور منافقین کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اپنی پھوکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے پھیلا کر رہے گا اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اگلی 3 آیات میں اہل ایمان کو بتلایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. آخر میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ان کو حواری کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح تم بھی انصار اللہ بنو، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین۔ آگے سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ جمعہ میں 2 رکوع ہے اور دونوں کے موضوع الگ الگ ہے۔ پہلے رکوع میں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے، یہود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ امی قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، یعنی عرب میں مبعوث ہوئے، اور عرب والی قوم جو ہے امی ان پڑھ کے لاتی تھی، ان میں مبعوث ہوئے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ منصب رسالت ہماری قوم کے لیے مخصوص ہے۔ فرمایا تمہاری خواہش کے باوجود اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امیوں میں ایک رسول پیدا کیا، بعث فی الامیین رسولا، جو لوگوں کو اس کی آیات سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی آیات سنا رہا ہے، جو ہمارا درس ہوتا ہے یا جو یہ پیغمبر کا کام ہے، آیات سنانا۔ تزکیہ نفس کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب یہود، تم کو تورات دی گئی تھی لیکن تم نے اس کی ذمہ داری ادا نہ کی۔ فرمایا اے یہود، تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور گدھے کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب تو ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو۔ فرمایا اگر تم بزعم خود اپنے گمان میں اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو وہ آئے گی، ضرور وہ موت آئے گی۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کی چونکہ سورۃ جمعہ ہے، فرمایا جمعہ کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دوسری مصروفیات حرام ہیں۔ خرید و فروخت، موبائل کے ساتھ کھیلنا اور دوسری مصروفیات حرام ہیں۔ اذان ہوتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے، یعنی خطبے کی طرف، بیان کی طرف دوڑے۔ البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تلاش رزق میں زمین پر پھیل جائے، کہیں بھی جائے۔ سورہ منافقون میں منافقین کا ذکر ہے، جیسے نام سے واضح ہے، جو اکثر یہودی تھے، ان کو اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا، فخر تھا، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو یاد الہی سے غافل نہ کر دے۔ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو جائے، اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جائے، تلاوت سے غافل نہ ہو جائے۔ سورہ تغابن شروع ہے، اس کا موضوع ہے ایمان کی دعوت، اللہ رسول کی اطاعت کی تلقین، اخلاق حسنہ کی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم۔ ابتدائی 4 آیاتوں میں تمام بنی نوع انسان مخاطب ہے اور انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں، اس کے پیچھے خدا ہے، خدا۔ یہ چائنا والے، یہ فلاں، یہ بڑی بڑی دنیا ہے، یہ کوئی خدا نہیں مانتے۔ فرمایا نا، اللہ بے خدا نہیں۔ اگلی 5 آیتوں میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو قرآن کی دعوت پہ یقین نہیں رکھتے، اور باقی تمام آیات میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو اس دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق کے احکام تو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس صورت میں وہ تمام احکام علی حالہ ہی برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مرد اپنے اختیار طلاق کو نہایت حکیمانہ طریقے پر روب عمل لائے، جذباتی ہو کر ہمارے ہاں نہیں، جس طرح لوگ 3 طلاقیں دے کر پھر سر پیٹتے۔ طلاق دینے کا بھی کوئی طریقہ، پہلے تو طلاق دینے بھی نہیں چاہیے، بہت ناگزیر حالات ہو جائے تو طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، پوچھ کر دینا چاہیے۔ فرمایا اپنے اختیار طلاق کو نہایت حکیمانہ طریقے پہ روب عمل لائے۔ اول تو اس کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور علیحدگی صرف اس صورت میں ہو جب مصالحت کے تمام دروازے اور امکانات ختم ہو چکے ہوں۔
سورہ بقرہ میں طلاق، لیکن جب یہ دروازے سب بند ہو جائے، امکانات ختم ہو جائے، تو طلاق کا طریقہ ہے وحشی طریقے سے عورت کو ظالمانہ طریقے سے طلاق دے کر گھر سے نکالنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ ہدیہ تحفہ دے کر ان کو رخصت کرنا چاہیے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام نازل ہونے کے بعد جو کچھ احکام مسائل باقی رہ گئے تھے وہ بھی اس میں بیان کر دی گئے۔ مثال کے طور پر مدخولہ عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے خلوت کی گئی ہے، جن کو ماہواری آنا بند ہو گیا ہو اور جن کو ابھی ماہواری شروع نہ ہوا ہو، یعنی عمر کی کثرت زیادہ ہونے کی وجہ سے ماہواری بند ہو گئی ہو، یا عمر کم ہے ماہواری آئی نہیں ہو، تو عدت کیسی گزاری جی؟ ان کی عدت کا مسئلہ، یہ عدت کا مسئلہ قرآن میں آپ سنے ہیں میں آیا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے نا عدت میں نکاح کیا، اب یہ الگ مسئلہ ہو گیا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں معلوم، تب ملک میں تو یہ ظلم یہ ہوگا نا، مہنگائی بھی ہوگی، تم اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلتے ہو۔ وہ خطیب صاحب جو نکاح خوان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نکاح میں کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے، عورتیں کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہے، اب نکاح خوان عالم الغیب تو نہیں بیچارہ، اللہ آسانی فرمائے۔ حاملہ عورت کی عدت، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت کیا ہوگی؟ مطلقہ عورتوں کے لیے نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جس بچے کے والدین طلاق کے ذریعے الگ ہو چکے ہیں اس کی رضاعت و کفالت کا کیا نظم ہوگا؟ یہ سب باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور فقہ اسلامی میں پھر بڑی اس کی تفصیلات ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ، پوچھ کر ان مسائل پہ عمل کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ التحریم ہے، سورۃ التحریم میں ازواج مطہرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند اہم مسائل پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یہ صرف اللہ کو ہے، عام انسان تو کس شمار اور قطار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر اللہ کے حکم کے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر سکتے، نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی کوئی چیز حرام حلال کر سکتے، حلال کرنا اللہ کا ہے۔ پوری صورت اسی ایک اہم مسئلے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ صورت ایک گھریلو قسم کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے یہاں شہد پی لیا تھا، باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ رشک آیا، ان کو رشک آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پیارے نبی کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی، ایک پودا تھا جس میں ذرا بدبو تھی، کہ آپ کے پیارے نبی کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہ پیوں گا، کیونکہ آپ کو بدبو سخت ناپسند تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے نبی جو چیز اللہ نے حلال کر رکھی ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں فرمایا کفارہ دے دے قسم کا، اور آپ کے لیے حلال ہے۔ اس سلسلے میں گھریلو معاملات کے سلسلے میں اور کچھ ہدایات بھی ہے۔